در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت و رغبت اور طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، اور علماء اکرام اور مفسرین کی کتابوں میں بھی بخوبی یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، یعنی کہ سب سے خوبصورت قصہ بیان کیا ہے، اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم الشان واقعہ سے خوب واقف فرمایا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر غم زدہ پریشان حال یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس قصے میں تنگی کے بعد آسانی کا ذکر ہے، آزمائش کے بعد راحت کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تم سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ بعض علماء اکرام نے اس میں اختلاف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہترین قصہ کیوں فرمایا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قصہ پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خوب کی تھی اور تمام حقیقتیں اس قصہ میں بیان ہوئیں۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورۃ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مباحثہ کیا۔ ان یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہماری توریت تو بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، حالیہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا سال تھا، اس وقت سورہ یوسف نازل کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک شہر کنعان میں پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین ان کا جو چھوٹا بھائی تھا، ان کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی شادی یوسف علیہ السلام کی خالہ سے کروا دی گئی، اور ان کی خالہ کے بطن سے ان کے 10 بھائی تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام 11 بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی ان سب سے حسد کریں گے، تب کہا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے اپنے خواب کو مت بیان کرنا، کیونکہ تمہارے بھائی اس خواب کو سن کر تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت و سلطنت سے نوازیں گے، اور انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کریں گے، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتائے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے،
یعنی 2 دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بات کسی طرح ان کے بھائیوں کو پتہ لگ گئی، اور وہ تو پہلے ہی باپ بیٹے کی محبت سے شدید جیلس ہوتے تھے۔ اب وہ تدبیریں کرنے لگے کہ کس طرح سے یوسف کو باپ سے جدا کیا جائے۔ اور پھر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے کہ بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دے، تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار رہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کسی کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو، اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لے جایا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد کے پاس گئے اور اطمینان دلایا کہ یوسف علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ کھیل کود کر سکیں اور ان کو کچھ کرتب دکھا سکیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گنہگار ہوں گے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ایک روز جانے کی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ایک گمنام کنویں کے کنارے چلے گئے اور ان کو ڈول میں ڈال کر کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ پر پہنچے اور ڈول کی رسی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ صرف ایک رات رہے، جبکہ بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے ہیں اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے، اور اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں گے، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو
ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ سب تیرے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر میں ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحب، ہم سب کو یہی کرنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، جو کہ انہوں نے کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو اطمینان ہو جائے، اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا پھاڑا بھی نہیں۔ بالکل کتنی عجیب بات ہے جو تم میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو شدید غم میں مبتلا کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ ان کے بیٹوں کی کوئی مکاری ہے، بھیڑیے نے ان کے بیٹے کو بالکل نہیں کھایا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگوں گا اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر کہی ہے، یعنی کرتا پر لہو کا لگانا، اور ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الحزن بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھتے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب قافلے والوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف، تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین و خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا خوبصورت لڑکا کہیں نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب ان کی خوبصورتی دیکھی تو پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے ہو؟ وہ بولے، میں نسل آدم سے ہوں، اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے، اور یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے، اور یہاں بھی انتہائی مکاری اور چلاکی سے کام لیا، اور قافلے والوں سے کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور یوں چند سکوں کے عوض انہوں نے اپنے بھائی کو قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ ہمارا بیٹا ہے۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئیں کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتیں، اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی اور ہر چیز اپنی ان پر تصدق و نثار کرتی تھیں، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا لا کر کھلایا کرتی تھیں، اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھیں، اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی تھیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال زلیخا کے زیر سایہ رہے، اور اس وقت حالت یہ ہو گئی کہ زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت یہاں تک پہنچی اور اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی۔ اور حضرت یوسف کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کی کرتی تھیں تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش کرتی رہی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنا چاہا تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضہ میں نہ آؤں گا اور اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا اور زلیخا اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اور پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف، مت اس کے مکر و فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر۔ اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا، اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نامعلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ اٹھے اور زلیخا بھی ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگنے لگی۔ خدا کے حکم سے تمام دروازے کھلتے گئے اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی حالت میں بھاگتے ہوئے پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا، تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے جو مجھ پہ بری نیت رکھتا ہے، یہ دیکھو میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ عزیز مصر کے ساتھ ایک دانا بزرگ بھی موجود تھے۔ اس بزرگ نے مشورہ دیا کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت مجرم ہے۔ اور پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کہ کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے علاقہ میں پھیل گئی اور علاقے کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کرنے لگیں۔ زلیخا نے ایک ترکیب سوچی، اس نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا اور یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا۔ عورتوں نے حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ تب زلیخا ان عورتوں سے بولی کہ دیکھو تم تو مجھے باتیں کرتی تھی اور اب حسن یوسف دیکھ کر تم برداشت نہ کر پائی اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اس کے بعد ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا، لیکن یہاں بھی انہوں نے دعوت توحید نہ چھوڑی اور دین کا کام برابر کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر سے نوازا تھا، یعنی ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، وہ پورا علم رکھتے تھے۔ ایک روز 2 قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے اپنا خواب بیان کیا کہ وہ بادشاہ کو شراب نچوڑ کر دے رہا ہے، جبکہ دوسرے نے یہ بیان کیا کہ اس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور جانور اس کے سر سے روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شراب نچوڑنے والے قیدی سے کہا کہ تم ان قریب رہا ہو جاؤ گے، اور جو دوسرا قیدی ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اور رہا ہونے والے قیدی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرے کیس کا ذکر کرنا اور ان سے میرے رہائی کے معاملے پہ بات کرنا۔ لیکن شیطان نے جیسے ہی وہ قیدی باہر گیا اس کے ذہن سے وہ بات بلا دی، اور یوں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز بادشاہ نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، لیکن اس کو اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے بہت سارے نجومیوں کو اس خواب کی تعبیر کے لیے بلایا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ تو وہاں بیٹھے اس قیدی کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، جیل میں ایک قیدی ہے جو اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا سکتا ہے۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے عورتوں والے کیس سے مجھے بری کیا جائے۔ مصر کی عورتوں کو بلایا گیا۔ ان عورتوں نے اپنا مکر و فریب
کا اقرار کیا اور یوں یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب ہریالی ہوگی اور 7 سال خشک سالی ہوگی، اور ہریالی کے سالوں میں گندم اور اناج کو خوب سٹور کر لیا جائے تاکہ قحط سالی میں مشکل سے بچا جا سکے۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر بہت پسند آئی اور انہیں وزیر خوراک بنا دیا گیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام قید سے باعزت رہا ہو کر وزیر خوراک کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ گندم کو اس کی بالیوں سے الگ نہ کیا جائے، اور آج بھی سال ہا سال گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے۔ ادھر قحط سالی مصر سے شام تک جا پہنچی اور وہی بائی غلے کی تلاش میں مصر آ گئے۔ جب انہوں نے غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دے کر روانہ کیا اور ان سے کہا کہ اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اگلی دفعہ جب بھائی بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو علیحدہ کمرے میں لے گئے اور وہاں جا کر راز آشکار کیا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور رونے بھی لگے خوشی کے عالم میں۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے والد کا حال احوال پوچھا تو بنیامین نے بتایا کہ والد تو بیت الاحزان میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اور آپ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور خداوند قدوس سے آپ کی خیر طلب کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور روتے روتے ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں تمہیں ایک پلاننگ کے تحت یہاں پہ روک پاؤں گا، ویسے تو میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو غلہ دے کر روانہ کیا تو اس غلے میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھ دیا۔ قافلہ ابھی چند قدم دور ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، قافلے والو تم چور ہو۔ یوں قافلے کی تلاشی لی گئی اور بادشاہ کا قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ وہاں پہ ایک رواج تھا کہ جو شخص بھی چوری کرتا اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہنے لگے کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو اب یہ ہمارا غلام ہے، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بیچ سکتا۔ یہ خبر سن کر بھائی بہت رنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم والد کو کیا جواب دیں گے، پہلے بھی ہم یوسف کے معاملے میں اسی طرح کوتاہی کر چکے ہیں۔ چنانچہ جب بھائیوں نے واپس جا کر یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ عزیز مصر نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور اپنے مالک سے فریاد کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے عزیز مصر کی خدمت میں ایک خط لکھا، اور خط کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد، ہمارا خاندان تو پہلے ہی بلاؤں اور آفتوں کے سلسلے میں مشہور ہے۔ پہلے میرے باپ اسحاق کی آزمائش کی گئی، اس کے بعد میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سخت آزمایا گیا، اور اس کے بعد مجھے میرے بیٹے یوسف سے بھی سخت آزمایا گیا، اور اب بنیامین کی وجہ سے میں سخت رنجیدہ ہوں۔ چنانچہ بنیامین کو واپس میرے بیٹوں کے ہمراہ بھیج دیا جائے۔ یہ خط پڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے تمہاری خطا معاف کی، اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے، اور میں نے تمہاری تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالیں، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور اسی طرح بڑا بھائی یہودا بڑی تیزی سے مصر سے کنعان کی جانب روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ کنعان کے دروازے پہ پہنچا تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ اگر تم لوگ مجھے یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہودا جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کرتے کو اپنی آنکھوں پر لگایا تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی، اور یہودا نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ عزیز مصر کوئی اور نہیں، ہمارا یوسف ہے۔ یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے
اور خداوند قدوس کا دل سے شکریہ ادا کرنے لگے۔ اور پھر یہودا نے یہ بھی بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو مصر میں پناہ دی ہے اور اب ہمیں مصر جانا ہوگا۔ چنانچہ تمام قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا، اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے ان کا شاہی استقبال کیا اور بلندی پر شاہی تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور پھر سب بھائیوں نے ان کے آگے سجدہ تعظیمی کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا، مگر اب منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ، یہ بیان ہے میرے لیے اس سے پہلے خواب کا۔ اس کو میرے رب نے سچ کیا، اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور پھر تم سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد اس چیز کے جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود نے، اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔ اگلے زمانے میں سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، اور اس شریعت محمدیہ میں یہ رواج بالکل موقوف کر دیا گیا، بلکہ سجدہ کرنا کسی مخلوق کو حرام کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا خداوند قدوس سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 70 برس کی ہوئی تو موت بالکل قریب آ گئی، اور اس وقت آپ نے دربار خداوندی میں دعا مانگی اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دی تو نے بادشاہت اور سکھائی مجھے خوابوں کی تعبیر۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی ہے دوست یعنی کارساز میرا دنیا اور آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں کر، اور بعد مرنے کے مجھے صالحین میں ملا